بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور واجب الاحترام ساتھیوں۔ دوستو، اپنی نوجوانی میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت شان سے رہتے تھے۔ اعلیٰ درجے کے گھوڑے پر جب شہر میں نکلتے تو عقیدت مند اور طالب علم جلوس کی شکل میں ان کے ساتھ ہوتے تھے، مگر پھر ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ راتوں میں وہ عبادت کرتے، اللہ کے سامنے روتے اور انسانوں کے لیے بھلائی اور خوشی کی دعائیں مانگتے، لوگوں کی خدمت کرتے۔ مولانا راتوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اکثر روزہ رکھتے۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی 10 15 دن مسلسل روزے رکھتے۔ نماز سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کبھی کبھی 2 رکعت نفل نماز میں رات گزر جاتی۔ پونیا میں بہت سردی ہوتی ہے۔ ایک بار سردیوں کی ایک رات میں نماز ادا کرتے ہوئے مولانا اتنا روئے کہ ان کے آنسو چہرے پر سردی کی شدت سے جم گئے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا کی لذتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ اچھے لباس سے، نہ اچھے کھانوں سے۔ لوگ ان کے پاس تحفے کے طور پر قیمتی لباس اور دوسری چیزیں بھیجتے یا خود لے کر حاضر ہوتے۔ مولانا یہ سب چیزیں اپنے دوستوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے۔ دوستوں، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ دوسروں کے آرام کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک بار سردی کے موسم میں اپنے مرید حسام الدین چلپی سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی۔ سردیوں میں ویسے بھی رات جلد آ جاتی ہے اور لوگ سو جاتے ہیں۔ حسام الدین چلپی کے گھر کے دروازے بند تھے، گھر والے سو چکے تھے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ چادر بچھا کر دروازے کے سامنے بیٹھ گئے۔ برف آہستہ آہستہ مولانا کے سر پر گرتی رہی۔ آپ اپنے ہاتھ سے برف سر سے جھاڑتے رہے اور نماز میں مصروف رہے۔ نہ جانے آپ نے اس رات کتنی نفلیں ادا کی۔ آخر رات صبح میں بدل گئی۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ مولانا حسام الدین چلپی نے مسجد جانے کے لیے گھر کا دروازہ کھولا تو اپنے مرشد کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مولانا کا لباس برف سے گیلا ہو چکا تھا اور بچھی ہوئی چادر پر برف جمی ہوئی تھی۔ چلپی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کچھ دیکھا اور سب کچھ سمجھ گئے۔ اپنے استاد اور مرشد کے قدموں پر گر گئے اور رونے لگے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے محبت سے انہیں اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ مولانا حسام الدین نے روتے ہوئے کہا کہ حضرت، آپ نے یہ کیا کیا؟ دروازے پر دستک کیوں نہ دی؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ تمہارے گھر والوں کو تکلیف ہوگی، اور پھر چند گھنٹوں کی بات تھی، اللہ نے اپنے ذکر سے دل اور جسم کو گرم رکھا، مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ دوستو، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو بچوں سے بہت محبت تھی۔ بچوں سے یہ محبت بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت اور لگاؤ کی ایک صورت تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ یوں بچوں سے محبت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ ایک دن مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بازار سے گزر رہے تھے۔ وہاں ایک چھوٹے سے میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ مولانا کو دیکھ کر بچے ان کے پاس آئے اور ہاتھ ملانے لگے۔ ہاتھ ملا کر وہ پھر جا کر کھیلنے لگے۔ ایک بچہ کچھ کام کر رہا تھا، اس نے زور سے آواز دے کر کہا کہ مولانا چلے نہیں جائیے گا، میرا انتظار کیجیے گا، میں ابھی آتا ہوں۔ سب بچے ہاتھ ملا کر چلے گئے۔ اس بچے کو آنے میں دیر ہوئی، مگر مولانا اس کا انتظار کرتے رہے۔ مولانا کو دیکھ کر بازار کے لوگ بھی ان کے پاس آ گئے اور ان سے مشورے کرنے لگے، مسئلے پوچھنے لگے۔ آخر وہ بچہ آیا اور مولانا سے ہاتھ ملا کر چلا گیا۔ جو لوگ جمع ہو گئے تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ حضرت، آپ نے ایک بچے کے لیے اپنا اتنا قیمتی وقت خراب کیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ میرے بھائی، میں نے وقت خراب نہیں کیا، میرے دل میں خیال آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو 15 دینار کا وظیفہ ملتا تھا، جبکہ بعض دوسرے عالموں کو 1000 دینار ملتے تھے۔ مولانا دنیا کی دولت کی کوئی پرواہ نہ کرتے تھے اور اپنی ضرورتوں کے لیے 15 دینار کو بھی کافی سمجھتے تھے۔
دنیا کی دولت سے بے نیازی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور راستہ ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ مولانا کو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں سے لینے کے لیے نہیں بلکہ انہیں دینے کے لیے بھیجا تھا۔ مولانا نے دنیا والوں کو علم دیا، اللہ کی معرفت دی، اچھی اچھی باتوں کا سبق دیا، اور ان کے اشعار اور باتوں کے ذریعے یہ سبق جاری ہے اور جاری و ساری رہے گا۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔